الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ماموں کی شادی ہے، والدہ کہتی ہے چلو، میرا شوہر اپنی والدہ کے کہنے پر مجھے نہیں جانے دے رہے، بہرحال تم اپنے شوہر کی مانو، اب شادی کے بعد عورت شوہر کے تابع ہے۔ حد حرم سے باہر عرفات میں رہتے ہیں، اگر مدینہ جانا ہو زیارت کے لیے، واپسی پہ اگر سیدھا آپ نے عرفات آنا ہے پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم جماعت میں پہلی رکعت رہ گئی تو جب امام سلام پھیرے کھڑے ہو کے ایک رکعت پوری کر لیں بس۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ پہلی ہو جائے گی، یا بعض فرماتے ہیں یہ چوتھی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بی بی عائشہ کے لیے اگر حکم ہوتا تو حضور یہ بھی فرما دیتے کہ عائشہ یہ حکم مسجد عائشہ سے عمرے کا صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ ہر دفعہ تو نعوذ باللہ حیض میں نہیں ہوتی تھی، جب بھی آتی تھی عمرہ کرتی تھی۔ اور مردوں میں بھی عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے عمرہ کیا ہے۔ حنفی مسلک کا آدمی کسی دوسرے امام کے قول پہ عمل کرے، اگر وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں ائمہ کے قول کو سمجھتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے، مجتہد ہے۔ اگر جاہل ہے تو پھر اپنے امام کے قول پہ رہے۔ اگر میقات پر جب ہم آئیں عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز پڑھ کے دو لبیک پڑھ لیں بس۔ اگر عصر کی نماز پڑھ چکے تھے تو دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ عورت کا وہی احرام ہے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، اسی میں وہ نیت کر لے، دو رکعت پڑھ لے، اور کپڑا آگے کھینچ کے لٹکا لے، نقاب نہ باندھے۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی بھی آپ تعریف کر دیا کریں، اس کی کوئی وجہ نہیں، وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ جو تعریف کے قابل ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں، جو تعریف کے قابل نہیں ہیں ان کی شکایت کرتا ہوں، سب کی تو نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے، عورتیں بھی پہلے زمانے میں تھیں، مرد بھی پہلے زمانے میں تھے، نہ اب عورتیں نہیں نہ مرد، اب تو صرف نام والی بات ہے۔ یہ بھی دعا کرو کہ اسلام پہ اور کلمے پہ موت آ جائے۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، رہائش دبئی میں ہے، میں بیٹے ہیں 3، ان کو دین کی تعلیم دلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی مانگا کرو، دبئی میں بڑے اچھے مدرسے ہیں دین کے، اللہ کے بندے۔